جنازہ ہے اس میں آدمی خودکشی کرتا ہے تو اس کا جنازہ بھی جائز نہیں ہوتا، اور اگر یہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ جائز نہیں ہوتا تو کیسے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی ایسی تقدیر تھی؟ تو جب کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں اس کی ایسی لکھی ہوئی تھی. تو اگر ایسے ہی لکھی ہوتی ہے تو خودکشی کرنے والے کی بھی ایسی لکھی ہوتی ہے تو اس کا جنازہ تو جائز نہیں کرا. لکھی کا بات اور ہے، یہ خودکشی والا مسئلہ لکھی اور ہے. پہلے لکھی طے کر لینا آپ کیا سمجھتے ہیں لکھی سے؟ مطلب کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہونا تھا، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی کہتے کون ہے؟ مطلب کون کہتے ہیں؟ جو بھی سننے والا کہتا ہے وہی کہتے ہیں. سننے والے کا دین تو آپ کا دین نہیں ہے. آپ قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں. کہنے والے میں کیا مراد ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو ہمارا مطلب نہیں ہے. آپ کا سوال تو تب جائز ہوگا آپ یہ کہیں میرا یہ عقیدہ ہے اور اس میں مجھے دوسری بات میں تضاد نظر آتا ہے، یہ اسلام یہ کہتا ہے اور اس میں تضاد نظر آتا ہے. لوگوں کے کہنے کا میں جواب تو کر دوں. اسلام ہی یہی کہتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کہتے ہیں. ٹھیک ہے باقی پر، اور اسلام نے کہا ہے کہ لکھا ہوا تھا کہ وہ خودکشی کرے گا. دوسری بات نہیں ہے کہتا ہے اسلام. اگر ایک انسان ایک بیماری سے مر جاتا ہے، دوسرا ایک ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کا اصول ہے. بیماری میں ایکسیڈنٹ میں ہے، اگر کوئی بیچارہ نہیں میں بات کر رہا ہوں خودکشی میں ہے، خودکشی میں کوئی اصول میں یہ تو کہنے والا تھا کہ اگر خودکشی میں اگر اس کا دماغ ٹھیک نہیں، دماغ ٹھیک نہیں تو فیصلہ اللہ کرے گا. تو پھر اس کا جنازہ اسی میں بتا رہا ہوں کہ اس بات کا علم نہیں ہو سکتا کہ پارسمان کی وجہ سے خودکشی کی تھی یا ڈیفائن ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اس بات کا بارڈر لائن رہتی ہے پتہ نہیں لگتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے. میں سمجھتا کروں گا تم لوگ اس کے سے قدر تنقید کرو. جہاں تک دیکھنے والے کا تعلق ہے اس نے خدا کی تربیت میں دخل دیا ہے، مایوسی کا اظہار کیا ہے. خودکشی اس لیے منع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول تو جان لینا حرام ہے، اور جو ہماری جان ہے وہی ہم نے آپ نہیں دی ہوئی اپنے آپ کو. ہم اس کے بھی مالک میں یہ اس میں فلسفہ ہے. اپنے بیٹے کی جان نہیں لے سکتا، ہمیں اپنا بیٹا ہے اسی طرح اپنی بھی نہیں لے سکتا. قتل ہے یہ، اور قتل کے ساتھ مایوسی شامل ہوگی. یعنی خدا کی رحمت سے کل انسان انکار کے بعد خودکشی کرتا ہے. تو یہ دو جرم ہے جس کی وجہ سے احتجاجاً اس کے جنوبی جرمانے سے منع فرما دیا گیا. یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ ہر خودکشی کرنے والا جہنمی ہے. اگر یہ دیا ہے تو غلط ہے، یہ غلط ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ فیصلہ کرے گا. اگر وہ پاگلپن کی وجہ سے یا ایسے حالات کی وجہ سے جن کو خدا تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اس میں وہ جواب دہ نہیں تھا، خودکشی کر لیتا ہے، تو ایسا شخص آگے جانگی نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی بندی ہے جو فیصلہ فرمایا اس کو جنازہ تو ہمیں پتہ نہیں، فیصلہ خدا نے قیامت کے دن کرنا، ہمیں کیا پتا کیا فیصلہ کرے گا. اس لیے جہاں تک ظاہری طور پر انسان کا تعلق ہے اس کو ایک واقعہ نظر آیا ہے کہ ایک شخص نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس میں دو بڑے گناہ کبیرہ شامل ہو گئے. ایک جان لی اس نے، اور اگر اپنی لی تو دو طرح سے لی. یا تو اپنی جان کا مالک اپنے آپ کو سمجھا یہ شرک ہے، یہ خدا تعالیٰ اور مشرک کا جنازہ نہیں آپ پڑھ سکتے. یا اسے قتل کیا ہے، اپنے آپ کو قتل کیا ہو. جان کا مالک صرف خدا ہے. کبھی بسم اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ہے ہر دفعہ ذبح کرنے سے پہلے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جان ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں. اللہ کی اجازت سے ہم یہ کر رہے ہیں کام، یہ یاد دہانی ہے. انسان کا انسان چھوٹے سے چھوٹے جانور کو مارنے کے لیے بھی اللہ کی اجازت ضروری ہے. اسی لیے جو بے جان جانور ہوتے ہیں یا خوبصورتی کے لیے ان کا مارنا پسند نہیں کیا جاتا، ناجائز ہے. کہ ایک جانور نہ آپ نے کھانا ہے، نہ کوئی اور مقصد ہے، نہ وہ آپ کو جان پہنچا رہا ہے، اس کو آپ مار دیں، یہ جان کی تلفی کے مترادف ہے، بے وجہ تلفی. تو خودکشی کا مطلب اس سے بہت بڑا ہے. وہاں دو جرم ہیں. ایک تو یہ کہ ایک شخص نے جان لی جبکہ اس کی وہ جان کا نہ پیدا کرنے والا نہ اس کا مالک، خدا تعالیٰ جان دینے والا ہے، اور یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کب کوئی جان واپس آئے. دوسرے اس نے خدا تعالیٰ سے مایوسی کا اظہار کیا. جب کوئی دوسرے بھی جان لیتا ہے تو یہ کوئی اور کو شامل نہیں ہوتا مایوسی کا.
اپنی جان لیتا ہے تو کس وجہ سے لیتا ہے؟ ڈبل گناہ ہے. اس کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے، احتجاج پیدا کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا اسلام میں کہ تم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. باقی اس کے اندرونی حالات کیا تھے، وہ پاگل تھا، بے اختیار تھا، کیا شکل تھی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جزا ہم نے تو نہیں دینی، وہ تو اس نے دینی ہے، اس لیے وہ اپنی فیصلہ کرے گا. اگر قطعی طور پر ڈاکٹری نقطۂ نظر سے ثابت ہو، اس کا جنازہ ہو سکتا ہے، یہ درست ہے. ایک اور بات ہے جو توجہ دلائی ہے، ایک شخص پاگل ڈاکٹروں کی طرف سے ڈکلیئر ہے، جو اپنے نفس پر اختیار نہیں رکھتا، اس کے جنازے کا کوئی حرج نہیں، منع نہیں جنازہ. لیکن جو درمیانی حالات کے ذریعے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ان کے متعلق ہمیں پتہ کوئی نہیں، جنون تھا یا جرم کیا ہے، ہم اس کے متعلق احتیاط یہی ہے کہ نام کہتے ہیں. ظہور مہدی آخر زمان